بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون, گڈ ایوننگ ویر ایور یو آر. کیپ اسمائلنگ اینڈ کیپ موونگ. دس از نعیم مشتاق ہیئر. اور آج میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں ایک بڑی شاندار جگہ پہ بیٹھا ہوں اور میرے ساتھ محترم ڈاکٹر ریورنڈ سیموئل ٹائٹس وہ تشریف رکھتے ہیں اور میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں. بہت ہی بیزی اسکیجول تھا اور پھر ہم نے سوچا کہ ابھی ماہ رمضان چل رہا ہے ہمارا اور ابھی ان کے بھی مسیحی روزے جو ہے ابھی چل رہے ہیں یا ختم چل رہے ہیں ابھی. تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم یہاں پہ انٹرفیتھ کی اسپرٹ کے ساتھ آج مسیحیت میں روزے کا جو مقام ہے اور مسیحیت میں روزے کا جو کانسیپٹ ہے اور وہ کیوں سیلیبریٹ کی جاتے ہیں یا رکھے جاتے ہیں اس پہ تھوڑی سی ان سے گفتگو کر لیں گے. اور ایک چونکہ ابھی آپ یہ دیکھیے دونوں روزے ساتھ ساتھ ہیں, تو ادھر کرسچینٹی میں بھی روزے چل رہے ہیں, ادھر اسلام میں بھی روزے چل رہے ہیں. تو دونوں ہم ایک دوسرے کی جو فلسفی ہے, تھیولوجی ہے, اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں جی. تو روزے کا بنیادی مقصد تو یہی ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس پہ گفتگو کریں, ایک تو تھینک یو سو مچ, ٹھیک ہے, میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ میں ادھر بیٹھا ہوں. اور ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں, پھر میں ان سے گزارش کروں گا پہلے جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں کا کچھ تھوڑا تعارف کروا دیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ کہ آپ نے کنسیڈر کیا. یہ بڑی اچھی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ اس بات کو بڑا پازیٹیو لیتا ہوں کہ جب ہماری جو مذہبی جو اقدار ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سائڈ بائی سائڈ کھڑی ہے, تو یہ روزے جب آئے ہیں نا تو میرے لیے بڑی ایک خوشی کی بات یہ تھی کہ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کلیئرٹی میں آ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں. تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع نکالا کہ جس میں ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں اور بہت سی چیزوں کو بڑا کلیئر کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. اور اس میں خاص طور پہ ایک بات, اس سے پہلے کہ ہم چلیں, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے انداز دیکھ لیا سیموئل صاحب کا, یہ چیزوں ان کی ساری یہی ہوتی ہے. تو ہم پہلے جہاں بیٹھے ہوئے یہ بتائیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سینٹ پالس چرچ ہے اور یہ جگہ جو ہے یہ ہمارے لیے بڑی محترم ہوتی ہے. عام جو ہمارے جو عابدین ہیں, مومنین ہیں, عام کلیسیا کے, وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں یہاں تک, ٹھیک ہے, لیکن جوتا اتار کے آ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہم پاک جگہ کہتے ہیں. لیکن ایک مقام اس سے آگے ہے, وہ آپ بعد میں دکھا سکتے ہیں. وہاں پہ صرف جو ہیں آرڈین لوگ جا سکتے ہیں, جیسے پادری صاحب ہیں. آرڈین لوگ جو ہیں وہ پروٹیسٹنٹس میں پاسٹرز کہلاتے ہیں اور جو کیتھولک سسٹم ہے اس میں فادرز کہلاتے ہیں. سو یہ لوگ صرف جا سکتے ہیں وہاں پہ, یا ان کے جو معاونین ہیں وہ بھی آرڈین ہوتے ہیں, انہیں بھی آرڈین کیا. آرڈین کا مطلب کہ ان کو مخصوص کیا جاتا ہے ان چیزوں کے لیے. عام جو ہمارا جو عام ایک عبادت گزار ہے وہ اس حد سے آگے جہاں آرڈین لوگ جا سکتے ہیں اس سے آگے آلٹر اس کو کہتے ہیں, آلٹر پہ نہیں جا سکتے. سو یہ جگہ جو ہے وہ آلٹر سے نیچے ہے, لیکن یہاں پہ بھی ہم جو ہے نا جوتا اتار کے اور بڑے احترام کے ساتھ. اور اس وقت ہم اپنے جوتوں کے ساتھ, جوتے ہم نے باہر اتارے ہوئے ہیں, تو یہ مقدس جگہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ کہہ لیجیے تقدس احترام کے بنیادی درجات ہیں. جی یہ بالکل. دیکھیں جب ہم نا خدا تعالیٰ کی یہ جوتا ہم اتارتے کیوں ہیں, کیونکہ خدا تعالیٰ جب مقدس موسیٰ پہ جو ہے نا وہ ظاہر ہوئے جلتی جھاڑی میں, تو انہوں نے وہاں مطالبہ کیا مقدس داؤد کے ساتھ, مقدس موسیٰ کے ساتھ, کہ یہ جگہ جہاں تو کھڑا ہے یہ پاک ہے, اس لیے اپنی جوتی اتار دے. تو ہم اسی کانسیپٹ میں خدا کی حضوری جس جگہ پہ موجود ہو, یہ آپ مسجد میں بھی دیکھتے ہیں کہ مسجد میں بھی ہم جوتا پہن کے نہیں جاتے, مندر میں لوگ جو ہیں وہ بھی جوتا پہن کے نہیں جاتے, آپ گردوارے میں چلے جائیں تو وہاں بھی جوتا اتار کے نہیں جاتے. سو ہمارا جوتا اتارنے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم نے احترام دے دیا ہے اس شخصیت کو جس کے سامنے ہم جا رہے ہیں. اور یہ عجز و انکساری کی علامت ہے, عاجزی اور انکساری کی بات ہے, یہ عجز و انکسار کی بات ہے. یہ اس میں یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہمیں بتائیں کہ یہ جس چرچ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ سینٹ پالس چرچ ہے, یہ کینٹ میں, راولپنڈی کینٹ میں واقع, بالکل جسٹ اپوزٹ GHQ گیٹ. اور اس چرچ کی ہسٹری جو ہے وہ 150 سال تقریباً پرانی ہسٹری ہے. یہ 1875 میں اس کی بنیاد رکھی گئی, یا اس سے بھی پہلے, یعنی یہ ہمارا
اندازہ ہے کہ 1875 میں جو ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں یہ 1907 تک بنتا رہا. یعنی 1907 دس از اے گرینڈ چرچ. یعنی پنڈی اسلام آباد میں اس کیپیسٹی کا کوئی اور چرچ نہیں ہے. یعنی یہ سب سے بڑی کیپیسٹی ہے یہاں پہ پنڈی اسلام آباد میں ہال میں بیٹھنے والے لوگوں کی. چرچ اپنے یعنی اپنے جو حدودوں کے یہود ہیں ان کے لحاظ سے بھی یہ ایک بڑا چرچ ہے پنڈی اسلام آباد کا. اس چرچ میں جو ہے وہ تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے عبادت کر سکتے ہیں ایٹ دا ون ٹائم. اس چرچ کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ اسکاٹ لینڈ کی کلیسیا کا چرچ ہے. چرچ آف اسکاٹ لینڈ ہے یہ. انہوں نے بنایا اس کو. اس کی جو ڈیڈیکیشن ہے باقاعدہ طور پہ اس کے جو مقدس کر کے اس کو عبادت کے لیے کھول دینا ہے وہ 1908 میں تختی لگی ہوئی ہے ہمارے پاس. سو یہ اسکاٹش پریسبیٹیرین چرچ ہے اور اسکاٹش پریسٹ جو ہیں وہ یہاں پہ رہے ہیں. اور یہ چرچ جو ہے وہ ایک کیتھیڈرل کی حیثیت رکھتا تھا کیونکہ یہ اس کے ساتھ مری جو مارگریٹ یونین چرچ ہے مال روڈ کے بالکل اوپر وہ بھی اس چرچ کا حصہ رہا ہے. یعنی یہاں کے پریسٹ جو ہیں وہ وہاں کبھی انچارج تھے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہسٹوریکلی جو ہے یہ نابا روڈ چرچ سینٹ اینڈروز چرچ نابا روڈ یہ بھی جو ہے وہ اسی طرح سے اس چرچ کا حصہ رہا ہے ہسٹری میں. یہ جو یہاں کے پریسٹ تھے وہ بشپ کا درجہ رکھتے تھے اس ٹائم. یعنی جو حیثیت تھی ان کی وہ ایک آرچ بشپ کے طور پہ تھی اور یہ ڈائریکٹلی جواب دہ تھے پریزیڈنسی آف بنگال کے چیپلن کو. یعنی یہ کافی بڑا سیٹ اپ. تو اس لحاظ سے جو ہے یہاں پہ چونکہ جیسا آپ ہسٹوریکلی میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ چرچ آف اسکاٹ لینڈ جو ہے وہ ایک حصہ تھا مارٹن لوتھر صاحب کی ڈاکٹر مارٹن لوتھر کی اس تحریک کا جسے ہم پروٹیسٹنٹ تحریک کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں 4 چرچ تھے بنیادی طور پہ. ایک تو جو مارٹن لوتھر صاحب کے پاس ڈائریکٹلی ان کے اندر جو لوگ آ رہے تھے وہ لوتھرن کہلائے. لوتھرن چرچ جو ہے وہ بھی ان کا ایک حصہ تھا. اس کے علاوہ چرچ آف اسکاٹ لینڈ اس میں تھا, چرچ آف انگلینڈ اس میں تھا, اور اینا بیپٹسٹ تھے. یہ گروپس تھے. تو یہ چرچ جو ہمارے یہاں اس ویسینٹی میں یعنی کینٹ ایریا میں یہاں جو ہے وہ اسی بالکل سائڈ بائی سائڈ سڑک کے اس طرف, اور یہ ہم 3 چرچ اکٹھے ہیں جن میں جو ہے وہ کیتھولک چرچ کیتھیڈرل ہے ایک ہمارے پاس ادھر ہی جی ایچ کیو کے پرلی سائڈ پہ. بالکل ہمارے جو مال روڈ کے اوپر جو پرل کانٹیننٹل ہوٹل ہے اس کی بیک سائڈ پہ چرچ آف پاکستان کا چرچ ہے جو چرچ آف انگلینڈ کے انڈر ہے, یعنی اینگلیکن چرچ ہے. اور ہم لوگ ہیں جو اسکاٹش پریسبیٹیرینز ہیں. لیکن پاکستان بننے کے بعد یہ چرچ جو ہے وہ پریسبیٹیرین چرچ کا حصہ بن گیا کیونکہ اس کو پھر سونپ دیا گیا چرچ آف پریسبیٹیرین چرچ آف امریکہ کے نے اس کو ٹیک اوور کر لیا. سو ابھی یہ چرچ جو ہے وہ پریسبیٹیرین چرچ آف امریکہ جو ہے اس کی پراپرٹی ہے نارتھ امریکہ کی جو ہے وہ چرچ آف یعنی پریسبیٹیرین چرچ آف یو ایس اے نارتھ امریکہ. تو اس کی پراپرٹی اب یہ جو ہے, لیکن چونکہ ہم اٹانومس ہو چکے ہوئے ہیں پاکستان بننے کے بعد تقریباً 93 میں جو ہے وہ اس چیز کا فیصلہ ہوا اور ناؤ وی آر انڈر چرچ آف پاکستان, پریسبیٹیرین چرچ آف پاکستان. ٹھیک ہے, لولی. اچھا, اس میں میں اپنے دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ آپ نے ان کی گفتگو سے اندازہ لگایا ہوگا. میں ان سے ملا کیسے وہ بھی میں بتا دوں. کرسمس کی تھی غالباً, کرسمس کی تقریب تھی اور منہاج القرآن سے محترم سہیل رضا صاحب نے مجھے انوائٹ کیا کہ ہم نے یہاں جمع ہونا ہے کرسمس کی تقریب میں, تو آپ بھی آ جائیں. تو میں سہیل رضا صاحب کی دعوت پہ پہلی دفعہ زندگی میں ادھر آیا اور پھر میں نے ان کو سنا یہاں پہ. تو سننے کے بعد مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ ان کی کمیونیکیشن سکلز بڑی زبردست ہیں, کلیئرٹی بہت ہے گفتگو کے اندر. تو پھر میں نے سہیل رضا صاحب سے کہا, میں نے کہا مجھے بعد میں ان کا پھر نمبر چاہیے ہوگا.
تاکہ میں پھر ان سے بات بھی کروں, ان کو انٹرویو بھی کروں. اور آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ان کی جو ٹیچنگ سکلز ہے, کمیونیکیشن سکلز ہے, وہ ایکسیپشنلی ایکسلنٹ ہے. مجھے مزہ آ رہا ہے. تھینک یو سو مچ. اور مجھے بعض کا بیچ میں کوشش ہوتی ہے, اور میں سوال جو اتنے پوچھ رہا ہوں تھوڑے تھوڑے سے, درمیان میں کئی سوال ہیں, مگر میں چپ اس لیے کیا رہا ہوں کہ ہمارا فوکس آج روزے کا ہے. اور سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگ دھیان سے اس لیے سنیں کہ یہ جو شارٹ انٹرویو ہے, یہ آپ کے جو ایم اے اسلامک اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹ ہیں, ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہیں, پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں, مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہیں, جو مسلم کمیونٹی میں اکیڈمکس اور دعویٰ کا جو بھی کام کر رہے ہیں, ان کو ان کی گفتگو سے بہت سارے معاملات میں رہنمائی ملے, ایک طرح سے گائیڈنس ملے تھاٹ پروسیس کو امپروو کرنے کے لیے. تو اس حوالے سے پھر میں ان سے اس طرح سے گفتگو کر رہا ہوں. سادہ رکھیے تاکہ آپ لوگوں کو سادہ زبان میں, سادہ کمیونیکیشن کے ذریعے بہت ساری چیزیں دیکھنے کو مل جائیں. سہیل رضا صاحب میرے بڑے قریبی دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں. آج کل ان سے ایک محبت بھری ناراضگی چل رہی ہے. وہ جب ادھر آئیں گے اسلام آباد تو مجھے اپنے خرچے پہ افطاری کرائیں گے تو وہ دور ہو جائے گی. وہ میرے بھی بہت اچھے دوست ہیں. ہاں, تو وہ اگر آپ یہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں تو آپ کا بے حد شکریہ جناب. آپ کی وجہ سے میرا بہت سے اچھے لوگوں سے تعارف ہو جاتا ہے. تو وہ بڑی انسپائریشن ہے سہیل رضا, ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. جی آمین. اب یہ ہم آتے ہیں اپنے اس کے, یہ تھوڑی سی ابتدائی گفتگو تھی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے ہم کہاں بیٹھے ہیں اور کیا صورتحال ہے. ہم آتے ہیں اپنے روزے کے اس کے اوپر. آج کل جو آپ فرما رہے ہیں کہ روزے چل رہے ہیں آپ کے یہاں, تو یہ کس قسم کے روزے ہیں اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے رسم کے حوالے سے؟ روزے جو ہے باقاعدہ طور پہ جو ورلڈ اوور جو کلیسیا ہے, کلیسیا مومنین کی وہ جماعت ہے جو مسیحی ایمان کے تحت اکٹھی ہوتی ہے چرچ میں. اور یہ اس کے دو کانسیپٹ ہیں کلیسیا کے. ایک تو عالمگیر یونیورسل, اور اس میں جو ہے پوری دنیا کے مومنین جو ہیں وہ یسوع المسیح کے ایمان اس پر رکھنے کے سبب سے جو ہے وہ ایک ہیں, چاہے ڈینومینیشنز. اس کو ہم تشبیہ دے سکتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں امہ کا لفظ, بالکل that is a good word. تو یہ کرسچن امہ ہے, یہ کرسچن امہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو امہ کا بالکل وہ تصور جو ہے وہ ورلڈ انٹرنیشنل, یعنی جو چرچ انٹرنیشنل ہے اس میں, یا امت مسیحی کہہ لیں آپ, امت مسیحی یا مسیحی امہ کہہ لیں آپ, یہ کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ بہترین کانسیپٹ, تھینک یو فار دا ورڈ. میں سمجھتا ہوں دوسرا جو ہے وہ ہے لوکل, جو ہماری مقامی کلیسیا ہے, مقامی چرچ ہے. اس میں ہم جو ہے وہ ایک حدود و قیود کے اعتبار سے اپنے اپنے چرچ کے انڈر ہے. سو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پیچھے جو ہے نا بڑے کلرفل کپڑے لگے ہوئے ہیں ہمارے چرچ میں. سو یہ جو باقاعدہ سیزنل کپڑے ہوتے ہیں, یہ کلرز سیزنل ہے. تو سیزنل کلرز یہ اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ ورلڈ اوور جتنے بھی آپ چرچ اور پاکستان میں اس ٹائم چلے جائیں روزوں کے ایام میں, آپ یعنی جو اینگلیکن چرچ ہے, میرا مطلب یہ ہے اینگلیکن چرچ میں چلے جائیں, میتھوڈسٹ چرچ میں چلے جائیں, میں ڈینومینیشنز کی بات کر رہا ہوں, آپ رومن کیتھولک چرچ میں چلے جائیں, آپ پریسبیٹیرین چرچ میں چلے جائیں, آپ کو یہ کلر نظر آئے گا. سو یہ کلر جو ہے جتنے بھی اس کو آبزرو کرتے ہیں, اس کو ہم جو ہے نا وہ کلیریکل کلرز کہتے ہیں ان کو, اور یہ جو ہے وہ لٹرجیکل کلرز بھی کہلاتے ہیں. سو لٹرجیکل لتوریائی جو یہ کلرز ہیں وہ میرے, جب میں پراپر اپنے ڈریس میں ہوتا ہوں پریسٹ کے, تو وہ ایک سٹول ہم استعمال کرتے ہیں. اس سٹول کا بھی کلر بالکل سیم ایسا ہی ہوگا. تو اس لحاظ سے ہم جو ہیں وہ عالمگیر کلیسیا کا جو امہ ہے ہماری, اس کا ایک حصہ ہوتے ہوئے ہم, یہی امریکہ میں بھی ہوگا, یہی جو ہے وہ انگلینڈ میں بھی ہوگا. یہ روحانی اجتماع ہے, روحانی اجتماع ہے یہ ایک امہ کا, کہ جب وہاں عبادت ہو رہی ہے تو وہ بھی چاہے وہ 24 گھنٹے میں کسی بھی ٹائم ہو, وہ یہ کلرز جو ہیں وہ آبزرو کرتے ہیں. اور یہ کلرز جو ہیں وہ ایک سمبولیکلی ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ وی آر ون ان دا فیتھ. سو اس لحاظ سے جو ہے وہ اس سارے سیزن میں ہم جو ہے وہ پورے جتنے بھی چرچ ہے آبزرو کرتے ہیں ہم اس سیزن کو. اور یہ جو سوری قطع کلام کے لیے معاف, یہ جو سیزن ابھی ہے روزوں کا, ان روزوں کے یہ خاص سیزن میں ہی روزے ہوتے ہیں یا کسی وقت بھی رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں, یہ ویسے مسیحیت میں روزہ کسی بھی ٹائم رکھا جا سکتا ہے, جیسے ہمارے نفلی روزے. جی نفلی روزے. تو ہمارے فرض روزے جو ہے نا وہ یہی ہیں. تو
ان فرائض، ان کے فرض ہونے کے پیچھے کیا کہاں ہے؟ ان کے فرض ہونے کے پیچھے کہ خداوند یسوع المسیح کی تعلیم یہ ہے کہ جب تو روزہ رکھے، جی ٹھیک ہے، تو جب تو روزہ رکھے کا، جب کبھی روزہ رکھے کا لفظ نہیں استعمال کیا انہوں نے کہا جب تو روزہ رکھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روزہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب موسم کی بات کرتے ہیں، تو موسم کے اعتبار سے بائبل نے یہ نہیں کہا کہ جو مسیحی ہیں، میں مسیحوں کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ کب روزہ رکھے، ٹھیک ہے، ان کو جب بھی ضرورت ہو، سال کے وہ نفلی روزے کی بات جو آتی ہے، وہ جب بھی چاہیں وہ خدا تعالیٰ کی حضوری کے لیے، اپنی پاکیزگی کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہودیوں میں جس طرح سے فرض روزے جو ہیں وہ ایک مقام پہ، جیسے 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ، 10ویں تاریخ صاف کہا گیا کہ تو روزہ رکھنا، ٹھیک ہے، اپنے جان کو دکھ دینا، کچھ ایام مخصوص کر دیے، کچھ چھوڑ دیے۔ اب جو آپشنل چھوڑ دیے تھے نفلی روزے کے تعلق سے، تو وہ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے اندر بھی پروٹیسٹنٹ لوگ جو ہیں وہ، یا کیتھولک لوگ ہیں، وہ بھی کئی دفعہ ہفتے میں ایک مخصوص ٹھہرا لیتے ہیں جی ہم نے روزہ رکھنا ہے اس دن، تو وہ رکھتے ہیں۔ عام طور پہ جمعے کا دن لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ، لیکن سنڈے کو روزہ نہیں رکھا جاتا، یہ میں آگے چل کے واضح کروں۔ جو کلیسیا نے ٹھہرائے، چرچ نے ٹھہرائے روزے، وہ چونکہ یسوع المسیح جو ہیں وہ انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز کرنے سے پہلے، اپنی جو تعلیماتی خدمت تھی اس کا آغاز کرنے سے پہلے، وہ جو ہے وہ 40 دن جو ہے وہ روزے میں ٹھہرے، 40 دن کا ایک روزہ رکھا، جی بالکل، 40 دن 9 رات، اناجیل میں، جی انجیل مقدس میں۔ تو اس روزے کی نسبت سے، چونکہ اب یہ انسان ہوتے ہوئے ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ ہم 40 دن کا ایک روزہ رکھیں، لیکن کلیسیا نے ٹھہرا دیا کہ جتنے دن وہ روزے میں ٹھہرے تھے اتنے دن ہم بھی 40 دن روزے میں سیزن بنا دیا، اور اس کو ایسٹر سے پہلے اس لیے جو ہے وہ فکس کر دیا کیونکہ ایسٹر کی اہمیت ہی روزے کے ساتھ ہے۔ ہم جب روزے میں ٹھہرتے ہیں ایسٹر سے پہلے، تو یسوع المسیح کی جو صلیب پہ انہوں نے جان دی پوری دنیا کے گناہوں کے لیے، اس کی اہمیت ہے نا، اس کو سمجھ ہم پاتے اس وقت جب ہم اپنے آپ کو جو ہے نا وہ حلیمی میں لے آتے، فروتنی میں لے آتے، ہم اس وقت ان سے، یعنی ہم اپنے آپ کو ایک سبارڈینیشن میں لے آتے ہیں۔ جس طرح ہم رمضان میں روزہ رکھا ہو، پیاس لگی ہو، تو ہم کربلا یاد جی 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 بالکل، اور اس سٹیٹ آف مائنڈ میں جا کے اپنے آپ کو جب وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ ان کو کیا تکلیف، جی بالکل بالکل، تو ہم ادھر جب کرسچینٹی میں آپ روزہ رکھ رہے ہیں ایسٹر کی مناسبت سے، تو آپ بیسیکلی مسیح کی اس تکلیف دہ کیفیت کو، یا اس کے اندر نہیں، اس کی تکلیف کی کیفیت کو نہیں، میں اس لحاظ سے نہیں لوں گا، میں لوں گا حلیمی اور فروتنی کے تعلق سے، کہ دیکھیں جو روزے کا کانسیپٹ ہے نا، وہ چاہے اسلام میں چاہے مسیحیت میں، اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس ٹائم اپنی ساری تعیشات کو چھوڑ کے، لگژریز کو چھوڑ کے، اس دن ہم یعنی سادگی کے ساتھ اس مقام پہ آ جاتے ہیں جہاں ہم اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کر لیتے ہیں، کہ ہم جو ہے نا اپنی ساری پھوں پھاں کو چھوڑ کے، ناؤ وی آر آن دیٹ لیول، کہ جہاں پہ ہم جو ہے نا خاک ساری میں آ جاتے ہیں، ہم جو ہے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ تیری ہی ذات ہے جو اتم ہے، جو بہت پاورفل ہے، اس کی ذات کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے اس روزے کی کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ اگر میں آپ کی باتوں سے جو میں سمجھ پایا، میں اس کو اپنے لفظوں میں دہرا رہا ہوں، ایک تو 40 کا عدد بڑا امپورٹنٹ ہے، جی جی بڑا امپورٹنٹ، اسلام میں بھی 40 دن کا چلہ ہے، 40 دن کی خاص اہمیت ہے۔ اس میں نے دیکھا کہ اناجیل میں ان 40 دنوں میں شیطان آزماتا بھی، جی آزماتا رہا، بالکل انہیں، تو یعنی اس سیزن کو روزوں میں جو ہم پریکٹس کر رہے ہیں مسیحی بھائی، اس میں وہ یہ بھی سبق لیتے ہیں کہ اس میں آزمائش سے بچنا کیسے ہے، روحانی طور پہ ذرا تھوڑا مضبوط ہونے کے لیے، کیونکہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ روحانی طور پہ، روح آپ کی جو ہے وہ، جسم تو ویک ہوتا ہے، جسم تو ویک ہوتا ہے، بٹ آپ روحانی طور پہ اگر آپ صوفیانہ کانسیپٹ کو لے لیں یا آپ روحانیت کے اس میں آ جائیں، تو روحانی طور پہ آپ مضبوط ہو جاتے ہیں، یعنی یو کین فیس، یعنی روح کی غذا روزہ ہے، روح کی غذا اور جسم کی غذا افطاری، جی 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 بالکل بالکل کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں۔ تو اب آج کل جو ایسٹر کی مناسبت سے ہیں روزے آپ کے، اب جو ایک عام مسیحی جب روزہ رکھتا ہے آپ کے یہاں،
تو وہ ان پہ وہ اس سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کلیسیا کو یا مسیحیت کو کہ اپنے روزے کے اوقات میں، ایک تو اوقات بتائیے کیا ٹائمنگ ہے جی، اور ان اوقات میں کس قسم کے کنڈکٹ کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے؟ ایک تو میں آپ کا اس لیے بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے یعنی وقت پہ اس چیز کو کیا، اور ہمارے جو مسلم دوست ہیں ان کو یہ سمجھنے میں آسانی رہے گی اس چیز کو، کیونکہ بہت زیادہ مسکنسیپشنز ہیں روزے کے تعلق سے، وہ میں بیان کروں. میں سہیل رضا کو بھی پہنچا دیتا ہوں جی، اس کو یہ مکھن لگا رہا ہوں کہ آنا بھائی تو نے افطاری کرنا. نہیں ہم آگے کر رہے ہیں. سہیل صاحب کو میں ضرور دعوت دوں گا آپ کی وساطت سے. ہم 13 تاریخ کو اکٹھے ہو رہے ہیں دوبارہ سے، اور بڑے یعنی خوبصورتی کی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ روزہ اکٹھا آنے سے نا ایک اکٹھے مل کے افطاری کرنے کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہو گیا، موقع مل گیا. تو ایک افطار ڈنر کر رہے ہیں محدود لیول پہ تھوڑے دوستوں کے ساتھ 13 اپریل کو. تو میں بلکہ آپ کو بھی دعوت دوں گا، اور سہیل صاحب اگر آپ آ سکتے ہیں تو ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ لاہور سے آنا ذرا مشکل ہے، لیکن وہ مجھے پتا ہے محبتوں کے رشتے جو ہے نا وہ فاصلوں کے محتاج نہیں ہوتے. تو بلائیں اڑتے ہوئے. تو اس لحاظ سے ہم بات کر رہے تھے روزے کے حوالے سے. یہ روزہ جو ہے نا، میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا موقع ہے بتانے کا. روزہ لفظ جو ہے نا، جس طرح سے آپ اس کو کانسیپٹ کو مانتے ہیں، بالکل سیم روزہ رکھنے کا کانسیپٹ مسیحیوں میں بھی ہے، کیونکہ لفظ صوم دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. بائبل میں بھی لفظ عبرانی زبان اور عربی زبان یہ بڑی کلوز ہیں ایک دوسرے، سسٹر لینگویجز ہیں، کیونکہ ایکچولی سمیٹک جتنی بھی لینگویجز ہیں ان میں یہ دو واحد زبانیں ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں. یعنی اس سے پہلے اکادی تھی اور دوسری زبانیں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے اس کو یعنی اگر ہم دیکھیں زباندانی کے تعلق سے تو ہم وی آر ویری فارچونیٹ. بہت ساری جب تفسیر قرآن میں جاتے ہیں تو بہت سارے لفظوں کا عبرانی نکلتا ہے. اب دیکھیں نا، جو ابراہام ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ عربی میں جا کے ابراہیم ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح سے جب ہم جب یوحنا کو دیکھتے ہیں تو یوحنا جو ہے وہ عربی میں جا کے یحییٰ ہو جاتا ہے. سو ویری کلوز ریلیشن نا، بہت ساری اور اللہ ان دونوں کا ماخذ ہے. جی، تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو جو صوم لفظ ہے یہ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عبرانی میں بھی ہوتا ہے. تو ایکچولی اس کا روٹ میننگ جو ہے نا وہ ہے ٹو کور یور ماؤتھ، اپنے منہ کو ڈھانپ لینا. سب سے بڑی خرابی آج کل کی جو ہے جی منہ کو ڈھانپ لینا. ہم ڈھانپتے نہیں ہیں بہت دفعہ. روح کے منہ کو بھی ڈھانپنا ہے، اندرونی منہ کو بھی اور باہر والے منہ کو. جی بالکل. تو منہ کو ڈھانپنے کا جو ایگزیکٹلی مطلب ہے نا ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ منہ میں نہ پانی جانا چاہیے، نہ وہ روٹی کھانے کا جو مادی چیز ہے وہ جانی چاہیے. سو پانی اور خوراک کو نہ لینے کا مطلب ہے پورے طریقے سے روزہ رکھنا. اب یہ غلط کانسیپٹ ایک پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہوا ہے کہ جی مسیحی لوگ روزہ رکھتے ہیں تو وہ توے کی پکی ہوئی نہیں کھاتے. اچھا ٹھیک. اور باقی جو کچھ مرضی. میں اکثر یہ اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ یار اس قسم کا روزہ پھل کھا کے زندہ رہنے کا، تو میں تو شاید مہینے کا کیا وہ 1 سال کا روزہ رکھوں پھل کھا کے. ایسے ہی ہے. حالانکہ مسیح کے وہ جو 40 دن ہے اس میں اس کی کوئی تصریح نہیں. اس کی دیکھیں وہ ٹوٹلی وہ بھی بھوک پیاس کے ساتھ ہے، اور بھوکا اور پیاسا رہنا ہی روزہ ہے. سو مسیحت میں بھی اسی طرح سے روزہ ہے کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں ہم نہ پانی پیتے ہیں نہ ہم کچھ کھاتے ہیں، چاہے وہ توے کا پکا ہو یا توے کا پکا ہوا نہ ہو، نیچرل فوڈ ہو. اب یہ کانسیپٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری تھا اس کو کلیئر کرنا. یہ تو مادی ہو گیا نا، مادی ہو گیا. فزیکلی آپ نے کن اچھا اب یہ جو روزے کے ٹائمنگز کی بات ہے، میں پہلے فزیکلی بات کروں. روزے کے ٹائمنگز کی جو بات ہے اس کے لیے لفظ یوم استعمال ہوا. ٹھیک ہے. تو یوم کا جو کانسیپٹ جو بائبل میں اور یہودی کانسیپٹ ہے جو ہم اسی کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مسیحی جو ہیں وہ چونکہ یہودی ہی تھے. مسیح یسوع قومی اعتبار سے جو مسیح یسوع تھے کلمۃ اللہ یسوع المسیح جو جسمانی طور پہ وہ یہودی قوم میں تھے. ٹھیک ہے. تو یہودی جو روایات ہیں جو اس کو
ان کو بے شک انہوں نے نگیٹ کیا, انہوں نے نفی کیا, ان کو جو ظاہری تھیں صرف نمود و نمائش کی تھیں ان کو تو نگیٹ کیا, لیکن ان کی جو روٹس ہیں ان کو چھوڑ نہیں سکتے, اس لیے وہ ایز اٹ از مسیحیت میں بھی آئی ہیں. سو یہودیت کا کانسیپٹ جو دن کا ہے وہ ہے شام 6 بجے سے اگلے شام 6 بجے تک. اوکے ٹھیک ہے, وہ ایوننگ کو کور کرتے ہیں. ایوننگ کو ٹھیک ہے. یعنی یہودی جو ویسے تو وہ چلتے دنیاوی اعتبار سے تو چلتے ہیں اسی طرح جس طرح ہم چل رہے ہیں, یعنی رات 12 بجے سے آنورڈ, مگر اس کی ایک اسپرچوئل سگنیفیکنس, لیکن ان کی جو ریلیجس جو سائیڈ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ شام 6 بجے سے اگلی شام 6 بجے تک ایک یوم مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ایک یوم ہی ہمارے روزے کا جو ہے نا وہ بیسک ہے. ہم ایک شام سے دوسری شام تک روزے میں ٹھہرتے ہیں, ہمارا روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے, اور وہی ہمارا افطار ہوتا ہے, وہی ہماری سحر ہوتی ہے. یعنی ہم روزے کا اختتام بھی اسی ایک ٹائم پہ کرتے ہیں, اور اسی ٹائم جو ہے وہ جو افطار کر رہے ہوتے ہیں وہ 2 in 1 ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جیسے ہم نے اس افطار کے ٹائم کو کور کیا 6 سے 7 بجے کے درمیان, اگلے کا ٹائم شروع تو اگلے کا ٹائم اسی میں شروع ہو گیا. ہاں, تو وہ افطار اور ڈنر جو کہہ لیں آپ وہ دونوں ملا کے ہو جاتے ہیں. ایک کا اختتام ہو رہا ہے اور دوسرے کا اسی ایک کھانے میں جو ہے وہ جتنا بھی کھانا ہے ہم نے, اور ہمارے ہاں اس میں کھانے کا جو کانسیپٹ ہے بڑا سادہ ہوتا ہے. جو ہماری افطاری ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ لاش پاش نہیں ہوتی. افطاری میں یا ڈنر میں بھی آپ نے اس تقدس کا اور اس کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے جو نا ایک اور کانسیپٹ ہے. ان 40 روزوں کے بعد جو ہمارے آخری 2 روزے ہوتے ہیں نا, اس میں ایک شام جو ہے وہ ہوتی ہے پاک شاہ کی شام, جسے ہم مبارک جمعرات کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مبارک جمعرات کا جو روزہ ہے نا, وہ اس موقع پہ جو عبادت ہوتی ہے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں مانڈی تھرسڈے. ٹھیک ہے. مبارک جمعرات کو انگلش میں مانڈی تھرسڈے کہتے ہیں, اور مانڈی کا مطلب ہے خیراتی. اس کو ہم دوسرے لفظوں میں مبارک جمعرات کے ساتھ ہم مانڈی تھرسڈے بھی کہتے ہیں, خیراتی جمعرات بھی کہتے ہیں. اس میں ہوتا کیا کہ ہم جتنے بھی ہمارے کھانے بچے ہوئے ہیں, یعنی ہم 3 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں عموماً عام طور پہ, ہم اس میں جب افطار اور سحر نکال دیں جو ایک ہی وقت میں, تو ہمارے 2 کھانے بچتے ہیں باقی. ٹھیک ہے. اب افطار اور سحر جو ہے اس کانسیپٹ کو لے کے جس حد کو ہم ٹھہراتے ہیں نا کہ یہ اتنے میں ہم کھانا افطار و سحر کر لیں گے, مثال کے طور پہ آپ یعنی 150 میں یا 200 میں آپ افطار و سحر کا ایک بندے کا وہ ہے. سو پرسنلی جو ہے وہ اگر میرا کھانا جو ہے وہ 200 روپے کا ایک ٹائم کا, تو باقی 2 ٹائم جو ہے وہ 400 روپے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان 400 جو میں نے چھوڑا ہے نا, ان 400 کو میں نے پورے 40 دن اکٹھا کرنا. ٹھیک ہے. رائٹ. وہ جتنے پیسے ہیں نا وہ مجھے مانڈی تھرسڈے والے دن خیرات کر دینے. واہ. ٹھیک ہے. یعنی کمیونٹی کو آپ کہہ لیجئے کمیونٹی کو اپنی اس روحانی ریاضت میں شامل کر رہے ہیں. دیکھیں 3 چیزیں ہیں ریاضت کے لیے جو یسوع المسیح نے دی ہیں اپنی تعلیم میں, اور اس کو آپ مقدس متی کی انجیل میں پڑھ سکتے ہیں, پورا 6واں باب جو ہے 5واں باب. آپ اس کو یہ کانسیپٹ جو ہے وہ مسیح یسوع کی جو پہاڑی واز کی تعلیمات ہیں, آپ جن کو مقدس متی کی انجیل کے 5ویں 6ٹھے 7ویں باب میں پڑھ سکتے ہیں. سو یہ تعلیمات اس پہاڑی واز کی سلسلے کی تعلیمات ہیں, اور پہاڑی واز جو ہے نا وہ مینیفیسٹو آف دا کنگڈم آف گاڈ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اور میں سمجھتا ہوں اس یعنی اگر انجیل مقدس کے پڑھنے کے تعلق سے بات کروں نا ڈاکٹر صاحب, تو ہر مسلمان کو وہ واز ضرور پڑھنا چاہیے, وہ ہمارا کیونکہ وہ روحانی خطبہ ہے. وہ اسی طرح سے تو اس میں 3 روحانیت میں بڑھنے کی 3 چیزیں مسیح یسوع نے ان پر بڑا زور دیا کہ وہ ظاہری نہ ہو, وہ خدا کو دکھانے کے لیے ہوں. ٹھیک ہے. پہلی بات دعا. پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جب تو دعا کرے تو ظاہراً نہ کرنا,
یعنی موڑوں پہ کھڑے ہو کے نہ کرنا یا بازاروں میں کھڑے ہو کے نہ کرنا کہ لوگ تجھے زیادہ دعا گو دعا گزاری تو سو دعا کا کانسیپٹ ہے. میں اس کو زیادہ تفصیل میں نہیں اس لیے جاؤں گا کہ ہمارا جو اس میں دعا کے تعلق سے اس نے کہا جب بھی دعا کرے پوشیدگی میں خدا تعالیٰ تجھے دیکھے اور وہ اس کا بدلہ دے. سو ہماری عبادت تو خدا کے لیے ہونی چاہیے, اس میں ظاہراً نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی دوسرا مجھے کہ حاجی صاحب آپ یا نمازی سمجھے جی ہم اب ہمارے ہاں دعاؤں کا کانسیپٹ جو ہے وہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ جی وہ اتوار کو ہی مسیحی جاتے ہیں چرچ میں, ٹھیک ہے, اتوار کو مسیحی جاتے ہیں چرچ میں ایسے ہی جیسے مسلمان جمعے کے دن جاتے ہیں اجتماعی نماز کے لیے. لیکن جو ہماری پرسنل یا اجتماعی نماز ہو سکتی, بعض اوقات ایسا ہے کہ ہمارے چرچز جو ہیں وہ ہر روز بھی عبادت کے لیے کھلتے ہیں. سو اس لحاظ سے ہماری بھی جو ہے نا وہ داؤد نبی جس طرح سے مقدس داؤد کہتے ہیں شام صبح دوپہر کو میں فریاد خدا کے حضور کرتا ہوں. تو اس لحاظ سے جنہیں شام صبح دوپہر کی بات کریں تو آپ کی 5 نمازیں آ جاتی ہیں ساری. ایگزیکٹلی آپ کی بات کو اگر میں یوں کہوں اپنے لفظوں میں کہ دعا مستقل مسلسل رابطے کا نام ہے جس میں آپ نے ہر وقت رہنا ہے. نہیں پاک کلام کہتا ہے نا جی ہر وقت روح میں دعا کرتے رہو. ہاں بس وہی ٹھیک ہے, تو ہمارے انجیل مقدس کہتی یہ آرٹ ہے. دوسرا جو ہے معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا بعض کا اس لیے انٹرپٹ کر دیتا ہوں کہ میں نے بتایا تھا یہ بڑے اچھے ٹیچر ہیں تو ایکسپلین کرنے میں مہارت ہے ان کی, مگر ہمارا ٹائم بھی ہے اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا, اس لیے میں تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کرنے کے پوائنٹ سے انٹرپٹ کرتا ہوں. ایک تو دعا ہوگی ہماری, دعا ہوگی, دوسری ہوگی خیرات. کلام مقدس میں یسوع المسیح کی تعلیمات یہ ہے کہ جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا ڈھول باجے نہ بجوانا, کیونکہ یہ روایت تھی نا یہودیوں کی کہ جو سبت سے پہلے ایک دن تھا وہ نکلتے تھے لے کے اپنا سامان جو انہوں نے خیرات کرنا ہے عبادت خانے میں, تو آگے آگے ڈھول اور سارا نرسنگے وغیرہ کہ جی ہم جا رہے ہیں وہاں. تو یسوع المسیح نے کہا کہ یہ کانسیپٹ غلط ہے, جب تو خیرات کرے تیرا داہنا ہاتھ دے تو بائیں کو معلوم نہ ہو, تاکہ لینے والے کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اور یہ خیرات بھی امپورٹنٹ ٹھہرائی گئی روحانی طور پہ بڑھنے کے لیے. اب تیسرا جو کانسیپٹ تھا نا وہ خیرات میں صرف وہ آپ نے فرمایا تھا تھرسڈے کو مونٹی, یہ صرف یہ نہیں ہے, یہ تو روزوں کے ایام میں نہیں, روزوں کے نا میں وہ چاہ رہا تھا اپنے ریڈر کے لیے جس طرح ہمارے یہاں رمضان میں زکوٰۃ ہوتی تو آپ کا زکوٰۃ کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ میں اس کو اس لیے اس کے ساتھ نہیں ملاؤں گا کیونکہ ہمارے ہاں زکوٰۃ جو کانسیپٹ ہے نا آپ کا جو اس تعلق سے وہ ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ ہمارے دہ یہ کی ہے آپ کا 2.5% ہے, ہمارا 10% ہے. اوکے ٹھیک ہے, اور وہ اماؤنٹ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے لیکن ہر مہینے ہے. ٹھیک ہے, یہ والا ہر مہینے ہے. آپ سالانہ نکالتے ہیں زکوٰۃ, جی 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 ٹھیک ہے, بن وہی جاتا ہے. اچھا میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے, ہم بھی اگر سالانہ کی بات کریں تو ہمارے ہاں سالانہ جو ہے نا وہ 2 شکر گزاریاں ہوتی ہیں. اس لحاظ سے ہمارے ہاں جو دینے کا کانسیپٹ ہے اپنی آمدنی کا 10واں حصہ جو ہے وہ ہم نے ہر مہینے جو ہے نا وہ لانا ہے چرچ میں. اوکے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کوئی اس کو مانتا کوئی نہیں مانتا, یہ تو پرسنل ہمارے زبردستی نہیں ہم لے سکتے, لیکن ہے حکم ہے پوری دائی کی ذخیرہ خانہ میں لانے کی بات ہے. یعنی 10واں حصہ جو اب جیسے میں اگر 1000 روپیہ کما رہا ہوں تو مجھے 100 روپیہ ہر مہینے جو ہے وہ چرچ کے اس میں دینا ہے. ایک ہوگی دعا, ایک ہوگی خیرات, اور تیسرا جو ہے نا وہ ہے روزہ. ٹھیک, جب تو روزہ رکھے تو یہ نہ کرنا کہ منہ خشک ہوا ہو, بال بکھرے ہوں اور شکل سے پتہ لگے روزہ ہے, بعض وہ روزہ کرتے پھرے ہیں, ہر ایک کو بتاتے پھریں کہ روزہ. ہمارے یہاں کلچرل پرابلم بھی ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب تو روزہ رکھے منہ دھو, تیل لگا سر میں, یعنی جو عام یعنی تجھے روزہ رکھتے بن ٹھن کے رہے فخر کا ہو نا, تجھے پتا ہونا چاہیے, یعنی عام لوگوں کو پتا بھی نہ ہوگا تو روزے کے ساتھ. کیونکہ عام طور پہ ہم دیکھیں ہمارے مسیحی جب روزہ رکھتے ہیں تو عام طور پہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ روزے سے ہے بھی کہ نہیں. ٹھیک ہے, تو 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اپنے انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں, اپنے کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں, اپنے کام کرنے والی جگہوں پہ جاتے ہیں. سو وہاں پہ تو ہمارے ارد گرد کھا پی رہے ہوتے ہیں لوگ, کیونکہ یہ تو پہلی دفعہ کہ یہ روزہ آپ کے آغاز ہو گیا, ہمارا اینڈ ہو رہا ہے روزوں کے ایام کا. ادروائز تو ہم ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کھانے بھی چل رہے ہوتے ہیں, آپ
پورا آپ کا یعنی عام زندگی کے نارمل معمولات ہیں. لیکن وہاں پہ ہمیں کوئی فرق اس لیے نہیں پڑتا کیونکہ وہی مقام ہے جہاں پہ آ کے ہمیں خدا تعالیٰ کے سامنے برداشت اور ہمت کی بات کرنی ہے کہ ہم یہ برداشت سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم تیری رضا چاہتے ہیں. ہم تو اس لیے یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں کہ ہم تیری قربت پہ چاہتے ہیں. تو جہاں پہ خدا تعالیٰ کی قربت کی بات آ جائے وہاں پہ باقی چیزیں ثانوی ہو جاتی ہیں. سو اس لیے 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھانے کے باوجود بھی جو برداشت ہے جو صبر ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں روحانی طور پہ آپ میں صبر آ جاتا ہے. آپ لوگوں کو ارد گرد بڑی بڑی اچھی چیزیں استعمال کرتے ہوئے دیکھ کے بھی آپ وہاں خدا تعالیٰ کی رضا پہ قائم رہ جاتے ہیں. تو آپ قناعت میں آ جاتے ہیں, شکر گزاری میں آ جاتے ہیں. تو یہ ایک روحانی طور پہ کانسیپٹ ہے روزے کا. اس لیے ہمارا روزہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ اس روزے کا جو روحانی پہلو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے, اصل روزے کا مقصد ہے. بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ اس میں ظلم زیادتی نہ ہو کسی کے ساتھ. اس میں اپنی میں کہتا ہوں جسمانی تو بھوک پیاس ہم برداشت کرتے ہی کرتے ہیں لیکن ہم ہماری جو جبلتی چیزیں ہیں نا, جھوٹ بولنا ہے, دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنا ہے, ہم جہاں بیٹھے ہوں کاروبار کے اس پہ ہم اپنے منافع کو اتنا بڑھا دیں کہ وہ دوسرا جو ہے ایک دفعہ دیکھیں رمضان میں بھی اور ہمارے روزوں میں بھی اگر ایک شخص جاتا ہے وہاں پہ شام کو لینے کے لیے اپنی افطاری کے لیے چیزیں یا اپنی ضروریات زندگی کے لیے وہاں پہ جا کے اس کو اگر ایک دفعہ سوچنا پڑتا ہے نا یار میرے ساتھ زیادتی ہے یہ اتنا مہنگا نہیں ہونا چاہیے, یا اگر میں نے پیسے دیے ہیں پورے اس چیز کے تو مجھے کم چیز نہیں ملنی چاہیے کم تول کی, یا پھر اس چیز کی جو کوالٹی ہے جس کوالٹی کے میں نے پیسے دیے ہیں مجھے وہ کوالٹی ملنی چاہیے. تو وہ لوگ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ کاروبار کر رہے ہیں وہ وہاں پہ آ کے ان کا حساب جو ہے نا وہ طے ہو جاتا ہے خدا کے حضور, جہاں پہ وہ کہتا ہے یار میرے ساتھ زیادتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس زیادتی کو نہیں کرنا. سو یہ جو خریدنے والا ہے اور جو بیچنے والا ہے یہ دونوں کے درمیان جو ہے نا وہ ایک نہ وہ ناراض ہو میری ذات کے ساتھ کہ میں اگر بیچنے والا ہوں کوئی چیز تو اس کو میرے ساتھ زیادتی مجھے اس کے ساتھ نہیں کرنی, کیونکہ پاک کلام کا ایک حکم وہاں پہ کھڑا ہے. جو تم چاہتے ہو, یسوع المسیح نے کہا جو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو. آپ کی بات سن کے نا مجھے بائبل مقدس کی ایک آیت یاد آ گئی, مختصر سی ہے, اور میں جب اس پہ بات کرتا ہوں اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں یہ انٹائر لٹریچر جو ہے نا پرسنل ڈیولپمنٹ کا ان دو جملوں میں سمو دیا یسوع مسیح نے کہ فاختہ کی مانند بے ضرر رہنا اور سانپ کی مانند ہوشیار. فاختہ کی مانند, اس کو میں اپنے مائنڈ سے اس طرح انٹرپریٹ کرتا ہوں کہ فاختہ کی مانند بے ضرر اس لیے رہو کہ کسی کو تم سے دھوکہ کھانے کا خدشہ نہ ہو, اور سانپ کی مانند ہوشیار اس لیے رہو کہ تم کسی سے دھوکہ نہ کھاؤ. ہاں جی بالکل کانسیپٹ یہی کہ وہ جس طرح سے وہ اس کو دیکھیں بات یہ ذات سے کسی کو نقصان. اور دوسرا ایک اور پہلو ہے کہ ڈو دی رائٹ جاب آن دا رائٹ ٹائم. ایگزیکٹلی. بعض اوقات ہم کرتے ہیں نا وہ خیرات کی بات ہی لے لیں, بعض اوقات ہم خیرات کرتے ہیں تو ہم باقی ایام کو بھول جاتے ہیں. میں صرف اسی پہ آ جاتا ہوں. اگر میرا صرف میری خیرات جو ہے وہ محدود ہو جائے صرف روزوں کے اس خیراتی جمعرات تک کی, باقی ایام میں یہ نہ کروں تو اس کا مطلب ہے کہ میں وقت پہ یہ نہیں کر رہا, کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کو میرے ان روزوں کے ایام میں ضرورت نہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے سال کے کسی حصے میں اس کو ضرورت ہو. سو خیرات جو ہے وہ ایک مسلسل عمل ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان روزوں میں ہماری تربیت ہوتی ہے تاکہ روزوں کے بعد کے دنوں میں بالکل صحیح ہے, آپ بالکل ٹھیک پوائنٹ پہ آئے کہ جب ہم جو ہے نا وہ یہ ایکچولی یہ ایام ہمیں نا روحانی جسمانی طور پہ تیار کر دیتے ہیں باقی سارے ایام کو جو ہے نا وہ فیس کرنے کے لیے. کیونکہ اگر ان ایام میں ہم خدا کے حضور جھکیں گے تو یہ ہماری عادت بن جائے گی کہ ہم اگلے ایام میں بھی خدا کے حضور میں جھک سکتے ہیں. اگر ہم ان ایام میں کھانے پینے کو خدا کے لیے چھوڑ سکتے ہیں تو باقی سارے سال کے ایام میں بھی ہم خدا کے لیے بہت کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. ہم اگر ان ایام میں خیرات کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں گے تو ہم باقی سال کے حصوں میں بھی ان لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے تیار ہوں گے جو
ان ایام میں نے سیکھا کہ یار ان کو میری مدد کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ سے بات کر کے بہت مزہ آتا ہے. میں نے بذات خود اتنا لمبا عرصہ زندگی کا گزارا پڑھتے پڑھاتے, مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ساری باتیں میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سنی اور حقیقت بھی ایسی ہے. تھینک یو سر. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ پڑھنا پڑھانا اور سمجھنا سمجھانا یہ خدا کی دین ہوتی ہے. جی بالکل, اس کا کرم, یہ اسکل نہیں ہے, کرم ہے, اسکل سیکھا نہیں جا سکتا. جی بہت سارے, اور مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے کہ آپ کے اوپر اللہ پاک نے بہت زیادہ بہت کرم ہے, بہت کرم ہے, یہ اس کا رحم. اب ہم اپنے پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. اگر میرے آڈینس کے لیے رمضان المبارک کی نسبت سے آپ کے روزے بھی ہیں, کوئی مختصر سا پیغام دینا چاہیں؟ میں ڈاکٹر صاحب صرف ایک ہی پیغام دوں گا. دیکھیں ہم پاکستانی معاشرے میں رہتے ہیں, نہ ہم نے یہاں سے مسیحوں نے چلے جانا ہے اس معاشرے کو چھوڑ کے, ٹھیک ہے, نہ ہی ہمیں کوئی نکال سکتا. اس لیے کہ دیکھیں پاکستان میں رہتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں میرے آباء و اجداد نے اس دھرتی سے جنم لیا, ہم اس دھرتی کے بیٹے ہیں, اور یہ دھرتی جو ہے وہ ہمیں عزیز ہے پاکستان کے نام سے. ہم صرف اس لیے کہ یہاں مسلمان میجورٹی میں مسلمان آئین ہیں, میں اس وجہ سے اپنے ملک سے جو ہے نا وہ کیوں نفرت کروں کہ جی یہاں پہ میرے ساتھ ایک من حیث القوم یا من حیث شخص کوئی زیادتی کرتا ہے. ٹھیک ہے, زیادتیاں ہوتی ہیں بعض اوقات, آپ جانتے ہیں, جہاں پہ منورٹی اور میجورٹی کا کانسیپٹ ہو وہاں پہ بالکل ساری چیزیں سموتھ نہیں چلتی. یہ یورپ میں بھی ہے, امریکہ میں بھی ہے, ہر جگہ جو ڈسکریمنیشن ہے وہ کسی نہ کسی موقع پہ کسی نہ کسی طرح سے یورپ میں امریکہ میں بھی موجود ہے. وہ یہاں صرف پاکستان میں نہیں ہے, وہ انسانی مسئلہ ہے, وہ انسانی مسئلہ. لیکن میں اپنی دھرتی کے ساتھ اپنی دھرتی کا فرزند ہوتے ہوئے پیار کرتا ہوں. ہماری تن من دھن جو ہے نا وہ اس دھرتی پہ قربان ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. سو اس دھرتی کے ساتھ پیار کرنے کی نسبت سے اس دھرتی کے ساتھ جو جڑے ہوئے مسائل ہیں ان کے ساتھ بھی میرا واسطہ ہے. سو جب میں دیکھتا ہوں نا کہ یار ایام جو روزے کے ہیں, ماہ رمضان ہو یا ہمارا لینٹ سیزن ہو, جو ہمارا پورا روزوں کے ایام ہے, ان میں تو ان میں جو ہے جب زیادتی ہوتی نظر آتی ہے پوری دنیا میں. میں جب پاکستانی ہونے کی حیثیت سے دیکھتا ہوں, یورپ میں کوئی ایسا مقام آتا ہے, ایسی چیزیں, ایسے موقع آتے ہیں, تو وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اپنے منافع کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں جی کاسٹ ٹو کاسٹ جو چیزیں ہیں وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں, صرف اس لیے. اب میرے ایک دوست ہیں, وہ اس کرسمس سیزن پہ گئے ہوئے تھے, امریکہ گئے ہوئے تھے, اور واپسی پہ انہوں نے انگلینڈ بھی رکنا تھا. تو مجھے انہوں نے کہا جی میں نے ان 2 ملکوں میں 2 چیزیں دیکھی کہ میں جس سٹور پہ گیا ہوں وہاں پہ کرسمس سیل لگی ہوئی ہے پوری چیزوں. اچھا, انہوں نے 2-3 سوٹ لیے, بڑے برانڈڈ قسم کے سوٹ. مجھے کہنے لگے جی, میں نے کہا کہ بڑے پیسے لے کے گئے ہیں جی آپ, وہ لگتا ہے وہاں پہ اچھا خاصا خرچہ. کہتا خرچہ کی کیتا, میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں سال کے باقی حصوں کو چھوڑ کے صرف کرسمس کے موقع پہ جانا چاہیے ان چیزوں, کیونکہ انہوں نے ہیوج سیل. اور انہوں نے کہا جی میں نے جو چیزیں خریدی ہیں بچوں کے لیے بھی یہاں, اور دوستوں کے لیے بھی, اور اپنے لیے بھی, ان میں شاید میں عام جو سال کا حصہ ہے اس میں اس کو چھو بھی نہیں دیکھ بھی نہیں سکتا تھا. یہ اتنی بڑی قیمتیں تھیں ان کی ڈالرز کے اعتبار سے. لیکن میں نے جب اب دیکھا تو اب ایک غریب آدمی بھی آ کے اس سوٹ کو خرید رہا ہے جو میں نے خریدا, یعنی ایک غریب آدمی جو بالکل نظر آ رہا ہے. تو کہتا میں نے اس سٹور کے مالک سے پوچھا, وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا وہ, تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا یہ آپ سال کا پورا؟ اس نے کہا نو, یہ برانڈز ایسے برانڈز ہیں جن کو کوئی عام آدمی دیکھنا بھی نہیں تصور نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بہت مہنگے ہیں. سو یہ برانڈز ہم اس لیے اس لیول پہ لے آتے ہیں کہ سال پورا امیروں نے پہنا تو غریبوں نے بھی اس کو اس حصے میں انجوائے کرنا, وہ بھی کرسمس کی خوشی کو محسوس. تو میں جب دیکھتا ہوں نا یہاں پہ کہ دیکھیں متاثر ہم بھی ہوتے ہیں نا, جب رمضان کا موقع ہے, اگر میرا دل پکوڑے کھانے پہ کر رہا ہے اور میں لینے گیا ہوں وہاں سارا سامان پکوڑوں کے تعلق سے, تو وہ سامان یا تو غائب ہو جاتا ہے یا پھر اتنا قیمت کے لحاظ سے اوپر ہوتا ہے کہ میرے لیے, میں کہتا ہوں یار جہاں پہ میں نے کلو بنانے وہاں پہ میں آدھا کلو یا پاؤ ہی بنا دوں. ہم لوگ دوست ڈھونڈتے ہیں جو افطاری کرائیں.
جی جی پھر ہم دوست ڈھونڈتے ہیں وہ سہیل صاحب جیسے کہ جی وہ ذرا وہ سوکھے لوگ ہیں نا تو چلے وہ سہیل صاحب. تو اس لحاظ سے میں یہ سوچتا ہوں کہ یہاں پہ آ کے تھوڑا سا دل دکھتا ہے. آپ کی باتوں کو وہ نہیں ہونا چاہیے. یوز کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے اپنا مذہب چھوڑنا نہیں چاہیے, دوسرے کا چھیڑنا نہیں چاہیے. بالکل بھی. اور ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ پاکستان مسلمان ہیں, ہندو ہیں, کرسچن ہیں, زرتشت ہیں, بھائی ہیں, جو بھی مذہب ہے, پاکستانی بھی ایک مذہب ہے. پاکستان دیکھیں میری پہچان اس کے پیروکار ہیں. ڈاکٹر صاحب میں باہر جب بھی گیا ہوں, میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے کسی نے میری کراس دیکھ کے میرے ساتھ مہربانی نہیں کی, کیونکہ میں جاتا ہوں اسی لیے میں جاتا ہوں. تو میری کراس دیکھ کے کسی نے میرے ساتھ انہوں نے میرے ہاتھ میں پکڑا وہ ہرے رنگ کا پاسپورٹ دیکھا ہے, اور ان اصولوں کو جو ایک عام لوگوں پہ لاگو ہوتا ہے وہی مجھ پہ بھی لاگو کیے. حالانکہ میرا یہ کالر ورلڈ اوور جو ہے نا اس بات کی نشانی ہے کہ میں کون ہوں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, پریسٹ کا بہت احترام کرتے ہیں باہر. اور یہ احترام صرف میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ میں پڑھنے کے لیے جارڈن میں گیا, اور جارڈن میں جو ہے مجھے وہی احترام ملا, شاید اس سے بھی زیادہ ملا جو یورپ میں ملتا کسی بھی پادری صاحب کو. وہ سارے مسلم کلچر, ابونا کہہ کے مجھے بلاتے تھے وہ. اور میں جب کسی بھی اس میں جاتا تھا نا مال میں یا کسی بھی دکان, سو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں جہاں پاکستانی پاسپورٹ ہے وہاں اور کون سی پہچان چاہیے. جی میں ایک پاکستانی مسیحی ہوں, میں مسیحی پاکستانی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, میں پاکستانی مسیحی ہوں, اور میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے میرے ان الفاظ کو جو ہے نا وہ آگے تک پہنچانے میں مدد کی ہے. بہت سے لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کو میں یہ پیغام دینا چاہوں, پاکستانی بن کے سوچیں, آپ کوئی بھی قومیت رکھتے ہوں, آپ کوئی بھی ایمان رکھتے ہوں, آپ کے ایمان کا تعلق اور اس پہ قائم کی گئی تفریق کی جو حدیں ہیں نا وہ آپ کے پاکستانیت پہ نہیں آنی چاہیے, آپ کی قومیت پہ نہیں آنی چاہیے. کیونکہ خدا کو پوجا کرنا, خدا کی عبادت کرنا, یہ جو ہے یہ سکھاتا ہے ہمیں کہ ہمیں اس معیار کو قائم رکھ کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنانا ہے جو خدا ہمیں دیتا ہے. لولی, تھینک یو سو مچ, بہت مزہ آیا جی. اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کسی اور موضوع پہ بھی گفتگو ہو تاکہ ان کی لرننگ اور ان کے تھاٹ پروسیس سے ہم مستفیض ہو سکیں. آج تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.